اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ آیت نمبر 39۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مومنات گرامی، اس آیت میں موجود اہبتو جمع کے ساتھ آیا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جبکہ آدم و حوا تو 2 سے زیادہ نہیں تھے۔ تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن جمع کا صیغہ اس بنا پر آیا، یعنی اس وجہ سے آیا کہ آدم و حوا کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد اور نسل کو بھی زمین میں رہنا تھا، اس لیے جمع کا صیغہ آیا۔ اب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو اس کائنات میں بھیجا۔ کس وقت بھیجا تو ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز عصر یہ وہی وقت ہے جس میں آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کو روز قیامت تک اس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا اور اسے میری امت کے لیے پسند کیا۔ یہ نماز خدا کو بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں باقی نمازوں میں اسے خصوصی اہمیت دوں اور اس کی محافظت کروں۔ اور نماز مغرب یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے اور قبولیت توبہ میں دنیاوی ایام کے لحاظ سے 300 سال کا فاصلہ ہے، جبکہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عشاء کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام نے 3 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت اپنی غلطی کے لیے پڑھی، 1 رکعت حوا کی غلطی کے لیے پڑھی اور 1 رکعت اپنی توبہ کے لیے پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان رکعات کو میری امت پر فرض کیا، اور یہ وہ وقت ہے جس میں توبہ قبول ہوتی ہے۔ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس وقت دعا مانگے گا تو میں اس کی توبہ کو، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ مومنات گرامی، اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی، جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف و رنج نہیں ہوگا، اور جو کفر کرے گا وہ آگ میں جلے گا۔ تو مومنات گرامی، اللہ نے ہدایت کے طور پر آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا تو جبریل کو ان کے پاس روانہ کیا۔ جبریل نے انہیں سلام کرتے ہوئے کہا کہ آدم، آپ پر سلام، آزمائش پر صبر کرنے والے اور اپنی خطا سے توبہ کرنے والے تجھ پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو مناسک حج کی تعلیم دوں، جس کی وجہ سے تمہاری توبہ خدا قبول فرمائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بیت اللہ کے مقام پر لے آیا۔ اس وقت ایک بادل کے ٹکڑے نے ان پر سایہ کیا۔ جبرائیل نے کہا، اس بادل کے ٹکڑے کا سایہ جہاں تک پھیلا ہوا ہے، آپ اپنے پاؤں سے یہاں لکیر کھینچیں۔ پھر جبرائیل انہیں منی لے گئے اور مسجد منی کے مقام کی نشاندہی کی۔
آدم علیہ السلام نے وہاں لکیر کھینچی اور بیت اللہ کے مقام کے بعد آدم نے مسجد الحرام کی لکیر کھینچی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں عرفات لے گئے، انہیں وہاں ٹھہرایا اور پھر آدم سے کہا کہ جب سورج ڈوب جائے تو 7 مرتبہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرو۔ آدم نے اس پر عمل کیا اور اسی وجہ سے عرفات کو معترف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا اور حضرت آدم کا یہ عمل ان کی اولاد کے لیے سنت بن گیا۔ وہ عرفات میں آدم علیہ السلام کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت طویل ہے جس میں تمام مناسک حج آدم علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام تمام مناسک حج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام انجام دیتے رہے۔ جب تمام مناسک حج مکمل ہو گئے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے لیے آپ کی بیوی حلال کر دی۔ قبول توبہ کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دینا یہ بتاتا ہے کہ آدم و حوا کا زمین پر آنا بطور سزا نہ تھا، ورنہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد اس سزا کا کیا سوال۔ آدم علیہ السلام کو اس زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ شروع دن ہی فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ درخت سے کھا لینا زمین پر فوری اترنے کا سبب قرار پایا، ورنہ بعد میں زمین پر تو آنا ہی تھا۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ ان کو کوئی خوف و رنج نہ ہوگا، اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے ہے، کیونکہ دنیا میں تو صاحبان ایمان کا امتحان خوف و رنج سے ہی لیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔